اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی کس قدر یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ الفاظ کیسے ابھر کر اور اجاگر ہو کر آ رہے ہیں۔ الصراط المستقیم کی بات، سیدھا راستہ، ہمیں چلنے کے لیے وہ راستہ، اس لیے کہ قدم قدم پر دو راہیں تراہیں آتے ہیں، ذرا سا ادھر کو مڑ جائیں ذرا سا ادھر کو مڑ جائیں، پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر آپ سیدھی لائن میں جا رہے ہیں، اسٹریٹ لائن میں، لیکن یہ کہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ زاویہ جو ہے شروع میں تو وہ بہت ہی ہلکی سی ڈیویشن اس میں ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ زاویہ کھلتا جائے گا فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، وقت چونکہ کم ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہدایت عملی کے ضمن میں بھی یہ ہدایت کوئی ایک بسیط شے نہیں ہے، یہ ایک مرکب ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کوئی شے بتا دی جائے کہ یہ راستہ صحیح ہے، علمی طور پر واضح کر دیا جائے راستہ صحیح یہ ہے، پھر یہ کہ طبیعت میں آمادگی پیدا کر دی جائے کہ انسان اس کو قبول کرے، جو دوسرے تقاضے ہیں، اپنے نفس کے تقاضے، اپنی انانیت یا یہ کہ اپنی خود غرضی، اس سے انسان بچ کر اس صراط مستقیم جو کہ علمی طور پر اس کے سامنے واضح ہو چکی اس پر چل سکے۔ پھر قدم قدم پر مشکلات آ رہی ہیں، موانع آ رہے ہیں، اس میں قوت ارادی کو تقویت کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ قوت ارادی مضبوط رہے کہ اس راستے پر انسان چل سکے۔ پھر آخری یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ چلنا آسان کر دے، چلائے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس لیے یہی لفظ جو آیا ہے اہل جنت کا جو ترانہ حمد ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ لفظ ہدایت آیا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حمد کل شکر اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ یہاں ہدایت کا لفظ جو ہے پہنچانے کے معنی میں ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ اس کو عام جو ہے وضاحت میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے راستہ پوچھ رہا ہو کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ایک شکل یہ آپ بتا دیجئے ادھر سے ادھر جائیے، پھر وہ تیسری سڑک آئے گی دائیں طرف مڑ جائیے، پھر یہ کہ ذرا گنیے کتنے کھمبے ہیں، پھر بائیں طرف مڑیے، یا امریکہ میں بتایا جاتا ہے اتنی لائٹس، اسٹریٹ لائٹس جو آتی ہیں، کراسنگز آتی ہیں، پھر اس سے ادھر جائیے۔ ایک تو یہ کہ بتا دیا گیا، ایک یہ ہے کہ آپ ساتھ چل پڑے اور اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو ہدایت یہاں سے لے کر وہاں تک یہ لفظ ہدایت جو ہے کور کرتا ہے ان سارے مراحل کو۔ اس معنی میں جب بھی ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو پروردگار سیدھا راستہ ہم پر کھول دے، ذہناً، عقلاً، علماً، اے اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے مناسب قوت ارادی عطا فرما، اس کے لیے جو بھی موانع اور مشکلات ہیں ان سے نبردازمہ ہونے کی ہمت عطا فرما، اور پھر اے اللہ ہمیں اس منزل مراد تک جس کے لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل لفظ ہے، جو اصطلاح ہے، وہ فلاح ہے، وہ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ جائے گا، اولئک هم المفلحون، فلاح وہ منزل مقصود ہے، وہاں تک ہمیں پہنچا۔ تو یہ ہے در حقیقت ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے صراط کے ساتھ میں نے آج دیکھا معجم المفہرس میں، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میری بہترین رفیق جو کتاب ہے مطالعہ قرآن کے ضمن میں، وہ معجم المفہرس ہے الفاظ القرآن الحکیم، اس میں دیکھا کہ تقریباً 45 دفعہ قرآن مجید میں لفظ صراط آیا ہے، اور 32 یا 33 مرتبہ، اس میں کوئی ایک دو کا فرق ہو سکتا ہے، تیزی سے میں نے گنتی کی تھی، اس کے لیے جو ایڈجیکٹیو اور صفت آیا وہ مستقیم آیا۔ ویسے صراط السوی اور سوا الصراط یہ الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ جو لفظ سیدھا راستہ، سوی بھی، سویہ، سوی، صراط السوی، سوا الصراط، اس کو بھی کہتے ہیں معتدل درمیانی راستہ۔ اسی معنی میں پھر ایک لفظ سبیل بھی آیا قرآن مجید میں، اور اس کے ساتھ قصد السبیل، سوا السبیل، السبیل، لیکن یہ کہ سبیل کے ساتھ جو لفظ آیا ہے اور سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، وہ یقیناً 100 سے زیادہ مرتبہ ہے، وہ ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ یہ اللہ کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے، وہی قصد السبیل ہے، وہی صراط السوی ہے، وہی سوا السبیل ہے، لیکن سب سے کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہونے والا اگر سبیل ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو مضاف کر کے سبیل اللہ، اور ویسے یہ کہ اگر الصراط آتا ہے تو پھر یہ کہ الصراط المستقیم، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ پروردگار ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی 3 آیتوں میں بھی ایک وہ پرنسپل کلوز اور باقی سب اس کے سبارڈینیٹ کلوزز ہیں، اسی طرح آخری حصے میں بھی پرنسپل کلوز یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مکمل جملہ ہے، کلام انشائیہ ہے اور مکمل ہے۔ اب اس کی شرح ہو رہی ہے
مثبت اور منفی دونوں انداز میں، چونکہ یہ الفاظ تو اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ نے تلقین فرمائے ہیں، ہے تو فطرت انسانی کی پکار، فطرت انسانی کی ترجمانی، لیکن اسی میں تعلیم اور تلقین کا پہلو بھی ہے کہ اس صراط السوی کو مزید سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ اس کے اندر افراط و تفریط کس طور سے ہوتا ہے، کہاں کہاں اس کے اندر پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں، اس سے ڈیویشن کس کس طور سے ہوتا ہے، اور یہ صراط المستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا، یہاں صراط اب بدل کل آ رہا ہے، صراط مستقیم کی بجائے صراط الذین انعمت علیہم، یہ اسی کی وضاحت ہے، اسی کی تشریح ہے، اس کی جگہ بدل کے طور پر آ رہا ہے، اسی لیے اہدنا الصراط، طا پر زبر ہے اس لیے کہ وہ مفعول ہے، یہاں پر بھی دوبارہ وہی زبر آ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پیش ہوتا تو گویا کہ یہاں سے تو پھر کوئی کہ کلام کی ابتدا ہو جاتی، یہ چونکہ بدل ہے اعراب وہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے اس وقت مراد کیا ہے، لیکن کم سے کم ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو نعمت اللہ تعالیٰ کی، ہر شے جو اللہ دیتا ہے وہ نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل نعمت، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہم ایک سرکل میں اس وقت بات کر رہے ہیں، اصل نعمت ہے ہی ہدایت، اس لیے کہ جس شے کے ساتھ یہ ہدایت ہو وہ نعمت ہے، اور اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی شے بھی ہو اور ہدایت ساتھ نہ ہو تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، وہ تو ایک عذاب کا ذریعہ اور مقدمہ ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے، کیا کہنے، نور علی نور، یہ صحت ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اس صحت کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کی خدمت کریں گے، آپ نیکیاں کمائیں گے صحت کے ذریعے سے۔ اسی لیے جو وہ حدیث آتی ہے اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، مفلسی سے پہلے اگر غنا ہے، اللہ نے تمہیں مستغنی کیا ہے، کچھ فکر معاش سے کچھ تمہیں آزادی دے رکھی ہے، سہولتیں دے رکھی ہیں، غنیمت سمجھو۔ تو گویا کہ یہ 5 نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں کب بنیں گی؟ انسانی زندگی بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، فرصت بھی نعمت ہے، اور جوانی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کب بنے گی؟ جب صفت ہدایت ساتھ موجود ہو، ورنہ یہی در حقیقت عذاب کا سب سے بڑا ذریعہ، صحت ہے ہدایت نہیں ہے تو جرم کرے گا، عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، ظلم کرے گا۔ اسی طریقے سے جوانی ہے ہدایت نہیں ہے، کیا کرے گا؟ کیا کچھ اس کے ذریعے سے کیا کمائی کرے گا جوانی کے ذریعے سے؟ یہ تمام فرصت ہے ہدایت نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ تو پھر وہ آ جائے گے الفاظ کہ راس البطال دکان الشیطان، ایک بیکار آدمی کا دماغ جو ہے اس کا سر وہ شیطان کی دکان بن جاتا ہے، اس لیے کہ فرصت ہے، اس فرصت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو شیطانی منصوبے آئیں گے، شیطانی وسوسے آئیں گے، شیطانی اسکیمیں آئیں گی، اور آدمی جو ہے غلط کاموں کے اندر وقت جو ہے پیس ٹائم جو ہے وقت گزاری کے لیے غلط مشغلے اختیار کرے گا۔ تو یہ 5 چیزیں نعمت ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہدایت ہو، آپ نے اس کی تربیت کی ہو اولاد کی، وہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے ذریعے سے جہاں بھی نیکی کا کوئی سلسلہ جاری ہوگا وہ آپ کے لیے ایک کمائی ہے کہ جس کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس آپ کے اکاؤنٹ کا جو ہے اس میں کریڈٹ جمع ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر چیز نعمت ہے بشرط ہدایت، اور بغیر ہدایت ہر شے زحمت ہے، پھر وہ رحمت نہیں، پھر وہ تو انسان کے لیے بجائے خیر کے شر ہے، بجائے بہتری کے اس کے اندر اس کے لیے ایک طرح کی مصیبت اور ایک طرح کا گویا کہ عذاب جو ہے پوٹینشلی وہ پنہا ہے۔ تو انعام سے مراد در حقیقت ہے ہی ہدایت، یعنی ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور اس کے ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 یہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ جتنی وضاحت اس میں ہو گئی ہے اس کی، وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور کسی جگہ پر بھی اتنی جامع تشریح جو ہے موجود نہیں۔ من یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ 4 گروہ ہیں، یا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا
وہ گویا کہ رفاقت حاصل کر لے گا، اسے معیت حاصل ہو جائے گی، اسے رفاقت میسر آئے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہے؟ ٹاپ موسٹ نبیین، ان کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین، تیسرے درجے پر شہداء اور چوتھے درجے پر صالحین. یہ ایک بڑی اہم آیت ہے یہ، اور یہ اصطلاحات جو ہے صدیقین اور شہداء، ان کا مفہوم کیا ہے اس وقت اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ 4 گروہ ہیں منعم علیہم اس آیہ مبارکہ کی روح سے. یہ در حقیقت درجے ہیں ہدایت کے. بلند ترین درجہ نبوت ہے، اس سے نیچے صدیقیت ہے، اس کے بعد درجہ شہادت ہے، اس کے بعد عام صالح اہل ایمان، صالح المومنین. یہ سب کے سب جو ہیں یہ منعم علیہم ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہو گئی اور جو گویا کہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں.